اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. آن لائن سے کوئی درود کی آواز نہیں آئی. گفتگو ہماری آج جو چل رہی ہے وہ عدل کے بارے میں چل رہی ہے. کتاب اصول عقائد، آپ جانتے ہیں اصول عقائد میں ہم نے توحید کے بارے میں جو 10 درس تھے وہ ہم ختم کر چکے تھے. عدل کی گفتگو شروع ہوئی تھی کہ خدا عادل ہے. اصول دین 5 ہیں. اول توحید کے بارے میں ہم نے پڑھا. دوسرے عدل کے بارے میں شروع ہوا تھا اور ہم نے 3 درس تمام کیے تھے عدل کے. ٹھیک ہے. پہلے درس میں یہ بتایا تھا کہ اصول دین میں خدا کے اتنے صفات میں سے عدل ہی کو کیوں رکھا گیا. ٹھیک ہے. اور دوسرے سبق میں عدل کی تعریف وغیرہ کی تھی. اور کیا کیا تھا؟ عدل کی معنی بھی کیے تھے اور اس کی مساوات اور عدالت کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے. تیسرے سبق میں دوسرے درس میں خدا کی عدالت کے اوپر دلیل دی تھی اور اس کی قسمیں بتائی تھی. تیسرے سبق میں سے جو بات شروع کی ہے وہ یہ شروع کی ہے کہ بعض نادان اور ناسمجھ لوگ کچھ واقعات اور حادثات کو لے کر آتے ہیں، ان سے بیس بناتے ہیں تاکہ وہ یہ کہہ سکے کہ خدا نعوذ باللہ عادل نہیں ہے. تو ان کا تیسرے درس میں آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ یا تو وہ اس وجہ سے کرتے ہیں لا علمی کی وجہ سے کرتے ہیں، کم علم، محدود معلومات اور آس پاس کی چیزوں کو دیکھ کے جلد بازی میں فیصلہ کر بیٹھتے ہیں. یہ وجہ ہے. کم علمی جیسے زلزلے وغیرہ یہ سب حادثات ممکن ہے کہ تھوڑا بہت نقصان ہو ان سے، لیکن اس کے فوائد کتنے ہیں، کیا فائدے ہیں، ان کے اوپر اس کی توجہ نہیں ہوتی. اس لیے انسان جلد بازی میں فیصلہ کر بیٹھتا ہے. ورنہ اگر ان حادثات ان واقعات کو دیکھا جائے تو یہ سلسلے وار ایک طرح کی چین ہے. یہ چین ایک دوسرے سے ان کا گہرا تعلق ہوتا ہے. ایک چیز سے مثلا آسمان کی سورج کی کشش، چاند کی کشش سبب بنتی ہے کہ پانی میں مثلا زلزلہ آئے تو مثلا نیچے کا پانی، اگر پانی زلزلہ نہ آئے، طوفان نہ آئے سمندری، تو یہ پانی جو ہے اس کا کا سمندر کا مر جائے گا. آپ جانتے ہیں پانی کو ایک جگہ بھر کے رکھیے، کچھ دن بعد وہ سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. سمندر کا پانی خراب کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیشہ تر و تازہ سا ہی کیوں لگتا ہے؟ وہ اسی لیے لگتا ہے کہ وہ طوفانوں سے اس سے اوپر کا نیچے کا اوپر تھپیڑے کھانے کے بعد پانی میں زندگی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ تحسین فاطمہ. لہذا کم علمی کی وجہ سے دیکھیے ایک دوسرے کے ایک طرح سے زنجیر ہیں ایک دوسرے سے. یہ کچھ حادثات و واقعات. اور پھر کیا بتایا تھا؟ یہ بتایا تھا کہ دوسرا واقعات کہ انسان بعض حادثات کس لیے ہوتے ہیں؟ بعض حادثات جو ہیں وہ انسان کو آگاہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، وارننگ دینے کے لیے کہ بھائی سدھر جاؤ. جی آج چوتھا درس شروع کرتے ہیں، زندگی کے ناخوشگوار حادثات کا فلسفہ. اگر یہ کس لیے کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں خدا عادل ہے، بہت سے لوگ کچھ حادثات کو، واقعات کو بیس بناتے ہیں کہ اگر عادل ہے تو ایسا یہ کیوں ہو رہا ہے. تو ہم اس کا بتا رہے ہیں کہ اس کا فلسفہ کیا ہے، ریزن کیا ہے ان چیزوں کا، ان حادثات کا. ہم گزشتہ سبق میں کہہ چکے ہیں کہ بعض ظاہر بین یعنی بس ظاہر کو دیکھنے والے، بس سامنے سے جو چیز دیکھی صحیح ہے تو صحیح، بریت لگی تو خراب ہے. نہیں، جو ظاہر دیکھنے والے ہیں اور نکتہ چین جو ہمیشہ اعتراض ہی کرنے والے لوگ ہیں. نکتہ چین یعنی نکتے نکالنے والے، کمیاں نکالنے والے لوگ انسانی زندگی میں جو پیش آنے والے ناگوار حادثات ہیں، تباہ کن آفتیں ہیں، زلزلہ، سونامی وغیرہ، یا مشکلات اور ناکامیاں، ان سب کو کیا کرتے ہیں؟ پروردگار عالم کی عدالت کے انکار یا پھر بعض اوقات خود خدا کی ذات کے وجود مقدس کی ذات کے انکار کے لیے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ یہ حادثات اور واقعات یہ بتاتے ہیں کہ خدا عادل نہیں ہے. نعوذ باللہ. یا بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے اصل خدا ہی نہیں ہے. تو ہم نے گزشتہ بحث میں ان حادثات کے بعض فلسفے کا جائزہ لیا کہ بعض حادثات کس لیے ہوتے ہیں. سارے حادثات ایک ہی وجہ سے نہیں ہوتے کہ انسان نے کم علمی کی وجہ سے فیصلہ کر دیا. بعض ہوتے ہیں ایسے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو متنبع اور آگاہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں.
ورنہ تو انسان غفلت میں پڑا رہے، خدا کو یاد ہی نہ کرے، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ ان میں سے دو موضوعات کے زیر عنوان ہم نے ان کا فلسفہ پیش کیا۔ پہلا وہی جو لا علمی، کم علمی اور محدود معلومات کی وجہ سے جلد بازی والا فیصلہ، دوسرا انسان کو آگاہ کرنے کے لیے۔ اب اس بحث کو آگاہ بڑھاتے ہیں۔ نمبر 3، بعض حادثات کس لیے ہوتے ہیں، ان کا فلسفہ اور ریزن کیا ہے؟ انسان مشکلات کی آغوش میں پرورش پاتا ہے، انسان مشکلات کی آغوش میں ہی پرورش پاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، میں نے کل مثال دی تھی آپ کو کہ بعض انسان جب ناز و نعمت میں پلے ہوتے ہیں تو وہ ترقی نہیں کر سکتے، انہیں تھوڑی سی زحمت پڑ جائے تو بوکھلا جاتے ہیں، لیکن جو مشکلات میں جتنا رہتا ہے انسان اتنا ہی وہ تربیت اچھے سے پاتا ہے اور ترقی کرتا ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس کی توضیح دیکھیے آپ۔ قطعاً یہ بات تو بات طے ہے، یقیناً مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی آپ سوچیں کہ بعض مشکلات انسان کو آگاہ کرنے کے لیے، بعض اس لیے تاکہ انسان ترقی اچھی کر لیتا ہے، تو جان بوجھ کے آپ مشکلیں ایجاد کرنے لگے ہیں۔ پتہ لگا تحسین فاطمہ وہاں گئی کچن میں اور سر پہ اٹھا کے انہوں نے یا کسی کے مار دیا سر پہ، لے تیرے اوپر مصیبتیں نہیں آنی تھی، میں مصیبت لا دوں تیرے اوپر تاکہ تو اچھے سے پرورش، مصیبتوں میں انسان پرورش پاتا ہے ایسا بھی نہیں ہے۔ قطعاً مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیے، یا مثلاً جان بوجھ کے کوئی ایسی مشکل پیدا ایجاد کر لیجیے آپ اپنے لیے، نہیں، بلکہ لیکن اس کے باوجود اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے سخت اور ناگوار جو حادثات ہیں وہ ہمارے ارادے کو اور مضبوط بنا دیتے ہیں۔ بہت سے حادثات دیکھا ہوگا آپ نے، نہیں، بہت سے حادثات انسان کے ارادوں کو مضبوط اور ہماری توانائی میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ دیکھیے آپ پھر جیتی جاگتی ایک مثال دوں آپ کو، بالکل جیتی جاگتی مثال دوں آپ کو۔ ہیلو ہیلو جی آغا، اتنی جلدی مت بولا کریں بھائی اتنی دیر میں تو میں کئی بار بول چکا۔ جی آپ کو جیتی جاگتی مثال دوں، انسان مشکلات میں ہی پرورش پاتا ہے۔ اس ٹائم ایران اور سعودی کو دیکھ لو آپ، ایران اور سعودی کے ساتھ کیا ہے؟ امریکہ نے اسے سب کچھ دیا، پیسہ لیتا رہا، سب کچھ دیتا رہا، ناز و نعمت میں پل رہے ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ امریکہ آئے دن دھمکی دے دیتا ہے کہ ہمیں اتنا پیسہ چاہیے، نہیں تو ہم اپنی فوج ہٹا لیں گے اور تمہارے اوپر ایران قبضہ کر لے گا۔ اب ان کے بس کی اتنا بھی نہیں ہے کہ امریکی فوج اگر ہٹ جائے تو وہ کچھ کر بھی سکیں، اپنے آپ کچھ سوئی بھی بنا سکیں، وہ جہاز، بم، ایٹم بم، ہتھیار، یہ چیزیں تو بہت دور کی بات ہو گئی، وہ ایک سوئی بنانے والے کے قابل بھی نہیں ہے، اتنا محتاج بنا دیا ہے۔ ایسے ہی بہت سے ملک چاہتے ہیں، امریکہ جو ہمارے ملک کو، ہندوستان کو بھی ایسے ہی، ورنہ ہندوستان ترقی کرتا نہیں کرتا۔ آپ دیکھو پہلے زمانے میں کتنے کتنے اچھے لوگ پیدا ہوتے تھے، آج کیا پیدا ہو رہے ہیں، سائنٹسٹ کتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ پہلے APJ عبد الکلام آزاد ہوئے، انہوں نے میزائل بنا دی، یہ بنا دیا، وہ بنا، اب کون بنا رہا ہے؟ ایک سے ایک چیز، اب تو وہ فلاں چیز کے اب منگا لو چین سے، لے لو فلاں ملک سے، لے لو فلاں ملک سے۔ اب مثلا فرانس سے انہوں نے وہ لیے تھے، جیٹ لیے تھے، کیوں لینے پڑے بھائی آپ کو؟ دوسرے سے کیوں خریدنے پڑے ہیں؟ آپ اپنے آپ بناتے، کیوں نہیں بنائے؟ تو جب انسان ناز و نعمت میں پڑتا ہے تو محتاج ہو جاتا ہے۔ لیکن ایران پہ دیکھیے کتنے سال سے پابندی ہے ایران پہ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پابندی کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ایران نہ تو اپنے پیسہ کسی ملک میں ٹرانسفر کر سکتا ہے، نہ کسی سے لین دین کر سکتا ہے، نہ کسی کو بیچ سکتا ہے، نہ کسی سے۔ امریکہ نے اتنی پابندیاں لگا رکھی ہیں حد سے زیادہ، ٹھیک ہے؟ اب بتائیے ایران کیا کچھ نہیں بنا رہا؟ مصیبتوں میں پڑی، اس پہ مصیبتیں نہیں پڑی۔ جب دیکھا میں کچھ نہیں کر سکتا، باہر ملکوں سے موت ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ بھائی بھوکے مرنے سے اور سر پیٹ کے مرنے سے بہتر ہے کہ محنت کی جائے، اور تاکہ یہ تو نہ ہو کہ ہم نے ہمت نہیں ہاری تھی، کوشش تو کی ہم نے۔ تو اب دیکھیں کوشش کرتے کرتے آج ایران کی حالت یہ ہے کہ دنیا کے طاقتور ترین لوگوں میں اس کا نام آتا ہے، دنیا کی ہر چیز انہوں نے خود بنا لی ہے۔ مصیبت آئی تھی تبھی تو، مصیبت نہیں آئی ہوتی تو ابھی سعودی کی طرح محتاج بیٹھا رہتا کہ مجھے اس کی ضرورت، مجھے اس کی ضرورت، اور پھر آئے دن وہ امریکہ دھمکی دیتا رہتا کہ بھائی میں اپنی فوج ہٹا لوں گا ورنہ اتنا پیسہ دو ہیں۔ تو اب بتاؤ ایران کو کسی کی محتاجی ہے؟ دنیا جائے کہیں بھی جائے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے،
اس نے ایسا اپنے آپ کو بنایا کہ دوسرے لوگ اس کے محتاج ہیں. اب بتائیے، امریکہ نے ایک ڈرون بھیجا ایران، میرے وہیں تھا میں جب کا یہ حادثہ ہے بھائی. ایک ڈرون بھیجا، ڈرون پتا کیسا بنایا تھا؟ جی آغا جی. ڈرون ایسا بنایا تھا کہ وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آئے، کسی راڈار میں نہیں آئے گا. وہ راڈار جو لگی ہوئی ہوتی ہے ہر ملک کی، وہ پہلے ہی بتا دیتی ہے کہ خطرہ آ رہا ہے کچھ یا نامعلوم چیز آ رہی ہے، وہ پہلے ہی بتا کے اسے. تو اس نے ایسا ڈرون بنایا کہ اسے کوئی راڈار کیچ نہ کر سکے. دوسرا اگر کیچ کر بھی لے تو وہ ہاتھ میں نہیں آئے گی، اس سے پہلے ہی وہ نشٹ ہو جائے گی، اور سمجھ پکڑنے والا اسے پتہ نہیں لگا سکتا کہ اس میں ٹیکنیک کیا استعمال ہوئی تاکہ وہ بنا نہ سکے. ایسا ڈرون بنایا. ایران کے ایک عام لڑکے نے اتار لیا وہ ڈرون صحیح سلامت. تصویریں وائرل ہوئی تھی، جن یقین نہ آئے تو گوگل پہ ڈال لو. ایک لڑکے نے اتار لیا وہ ڈرون صحیح سلامت. اسے تو اپنے گھمنڈ تھا، یقین تھا نا کہ میں نے ایسا ڈرون بھیجا ہے کہ کسی کے کنٹرول دکھائی نہیں دینے کا، وہ راڈار میں ہی نہیں آئے گا، اور آ بھی گیا تو وہ نشٹ ہو جائے گا، کسی کو ٹیکنیک پتہ نہ لگے گی، صحیح اتار ہی نہیں سکتا اسے کوئی سلامت اسے. جب ایران نے کہا ہم نے امریکہ کا ڈرون پکڑا ہے، تو وہ کہہ رہا نہیں ہمارا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہم نے کوئی ڈرون ہی نہیں بھیجا، ہم نے کوئی ڈرون ہی نہیں بھیجا. جس لڑکے نے اتارا تھا اس جیسا ایک کھلونا بنا کے بھیج دیا اس نے، اس جیسا کھلونا بنا کے بھیج دیا. اب ان کے ایسا وہ ہوا، کان کھڑے ہوئے، اب لے تو وہی ہے سیم ٹو سیم جو کھلونا جو اس نے بنا کے بھیجا. اس کا مطلب صحیح کہہ رہے ہیں یہ لوگ. تو آپ پتا کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں آواز اٹھاتے ہیں وہ کہ بھائی ہمارا ڈرون ہمیں واپس کیا جائے. انہیں تو اتنا دیکھیے، تو مصیبت پڑی ایران کے اوپر، اس نے کیا نہیں کیا سب کچھ. اور نہ پڑتی مصیبتیں تو آج تک، جیسے اور لوگ ہیں ہتھیاروں کی ضرورت ہے تو دوسرے ملک سے خرید رہے ہیں، جہاز کی ضرورت ہے تو دوسرے ملک سے خرید رہے ہیں، فلک کی ضرورت تو چین سے خرید رہے ہیں، اس کی ضرورت تو اس سے خرید رہے ہیں، چاہے موبائلوں کی ضرورت ہے ایسی ایسی چیز چائنا سے خرید رہے ہیں، اس سے خرید رہے ہیں، اس سے خرید رہے ہیں، جرمن سے خرید رہے ہیں. آپ موبائل دیکھیے انڈیا میں کون سے زیادہ بک رہے ہیں؟ چائنا اور جاپان، یہی تو ہے. سیمسنگ کہاں کا ہے؟ آپ ہمارے ملک نے کیا کیا؟ محتاج بن کے رہ گیا. ورنہ اگر نہ لیے ہوتے دوسروں سے تو خود بناتے اچھے سے اچھا ہے. نہیں ترقی کرتے نہیں کرتے. آج اگر انڈین موبائل کوئی بن کے نکلے مارکیٹ میں تو آپ خریدیں گے؟ نہیں خریدے گا کوئی بھی. آپ تو ریڈمی، ریئلمی، آئی فون اور یہ خریدیں گے جا کے، کوئی نہیں خریدے گا. کیوں بنایا ہم نے اپنے آپ کو ایسا؟ کیوں؟ ایران نے دیکھو جیتی جاگتی مثال ہے. تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں، ایران کے اوپر بعض ٹائم محنت کرتے کرتے مصیبتیں آئیں، مصیبتیں پڑیں، تبھی تو انہوں نے ترقی کی. یہی کہنا چاہ رہے ہیں. یہاں پر انسان مشکلات کے آغوش میں ہی پرورش پاتا ہے. ایران کے دیکھیے ابھی کس ملک کے اوپر پابندی لگا دی تھی، گھٹنوں پہ آ گیا. خود امریکہ کا ایک ملک ہے، امریکہ نہیں ملک کون سا تھا، کون سا ملک تھا؟ فارسی کی کتاب میں بھی اس کی تصویر آئی تھی، جو ورڈز میننگ لکھوائے تھے پہلی بک میں فارسی کی. جی کون تھا؟ یوگانڈا یا کون سا ملک؟ نہیں، یوگانڈا تو افریقہ کا ملک ہے. ابھی ذہن سے نکل رہا ہے اس کا نام، بتا دوں گا. تو ایران نے مدد کی، وہ گھٹنوں پہ آ گیا، بھوکوں مرنے لگے وہ لوگ. ان کے کرنسی اتنی گر گئی بیچاروں کی، کاغذ کی طرح رہ گئی، کچھ نہ کر سکے وہ. پھر ایران نے بغیر کسی سے ڈرے اپنے تیل کے شپ پہنچائے. امریکہ نے حملہ بھی کرا دیا تھا ان کے شپ پہ، لیکن پکڑ لیا تھا ایران کا ایک شپ، وہاں پہنچا رہا تھا یہ. تو اس نے جیسے وہاں پکڑا، انہوں نے یہاں امریکہ کا پکڑ لیا. کیونکہ چھوڑ دے منٹ سے پہلے تو کوئی اور ملک ہوتا تو اس کے پیروں میں گرا ہوا ہوتا. ایران نہیں گرا. تو نے ہمارا شپ پکڑا ہے نا، ہمارے لوگ پکڑے ہیں، اس سے بڑا پکڑا. کیونکہ ایران کی طرف سے ہو کے جاتے ہیں گیس اور تیل کے پیٹرول. کیونکہ آپ نے یاد ہے میں نے بتایا تھا تنگنہ ہرمز بتایا تھا میں نے، تحسین فاطمہ سے چوتھی بک تھی، کہیں میں نے تصویر بنا کے بھی دکھایا تھا کس کو، خلیج فارس میں، کہ عرب میں تیل اور گیس ہوتا ہے ان علاقوں میں، اور جو نکل کے جاتا ہے وہ تنگنہ ہرمز سے ہی شپ جاتا ہے. ہر شپ تنگنہ ہرمز یعنی ایک سمندر کے بیچ ایک کم راستہ کی جگہ ہے، وہیں سے ہو کے جاتے ہیں پوری دنیا والے سمندروں میں. وہ ایران کا ہے، جب چاہے راستہ بند کر کے پوری دنیا کو تیل اور گیس سے محتاج کر سکتا ہے. تو کتنی طاقت پائی اس نے. اگر وہی ناز و نعمت میں رہا ہوتا تو کچھ کر پاتے. بہت سے ملکوں کو پابندی لگ جاتی ہے تو ہمتیں ٹوٹ جاتی ہے، لیکن ایران نے کیا کیا؟ ارادے مضبوط. کہہ رہے ہیں نا یہ حادثات جو ہمارے ارادے کو قوی اور ہماری توانائی میں اضافے کا سبب بنتے ہیں.
بعض مصیبتیں ہمارے ارادے کو مضبوط کرتی ہیں، اگر ہم انرجی والے نگیٹو سوچنے والے لوگ نہیں ہیں تو بالکل بہت سے حادثات ہمارے ارادوں کو مضبوط تھی. بالکل اسی طرح جیسے لوہا بٹی میں پگھلنے کے بعد مضبوط ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان مصیبتوں میں جب اسی پر مصیبتیں پڑتی ہیں وہ حادثات کا سامنا کرنے کے بعد مضبوط اور قوی ارادے کا مالک بن جاتا ہے. ایسا ہی ہے نہیں ہے؟ جس نے کبھی مصیبت ہی نہیں دیکھی اس پہ اچانک سے مصیبت آ جائے ٹوٹ جائے گا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، اسے سمجھ میں نہیں آئے گا میں کروں کیا. لیکن ایک انسان ہے جو بیچارہ بچپن سے مصیبتوں میں جھیلتا آ رہا ہے، تو وہ بڑے جو مصیبتیں ایک ناز و نعمت میں پلے ہوئے انسان کے لیے بہت سخت مصیبت ہوتی ہے، وہ اس انسان کے لیے معمولی سی مصیبت ہوتی ہے، اسے مصیبت بھی نہیں سمجھتا غریب انسان جو ارادے کے مضبوط ہوتے ہیں. دیکھیے جنگ ایک بری چیز ہے، سب مانتے ہیں جنگ ایک بری چیز ہے، لیکن بعض اوقات ایک طویل اور گھمسان کی جنگ کسی ملت کی صلاحیتوں میں اضافے کا سبب بن جاتی ہے. جنگ جو ہوتی ہے ان کے تفرقے کو وحدت میں. ابھی دیکھیے ہر ملک میں اختلافات ہوتے ہیں نہیں آپسی، ہمارے ملک جیتی جاگتی مثال ہے، کتنے اختلافات کر دیے نیتاؤں نے، ہندو مسلم اور دلت اور فلاں ہے نہیں. ایک ٹائم کو جنگ ہو جائے مثال کے طور پر کسی غیر ملک سے، تو یہ سارے ایک ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ پھر یہ نہیں دیکھیں گے ہم آپس میں دشمن بنا رکھا ہے ہمیں، پھر یہ دیکھیں گے کہ ہمارا سامنے سے دشمن ہم پہ حملہ کر رہا، ہم ایک ہیں. ایران میں دیکھیے، آپ کو کیا لگتا ہے ایران میں ایسا نہیں رہا ہوگا؟ اختلافات آپس میں رہے ہوں گے نہیں رہے ہوں گے، مخالفتیں رہی ہوں گی، لیکن جب اس کے اوپر پابندی لگی اور سب نے مل کے کہ بھائی نہیں ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے، سب نے مل کے اتنے سال، اگر یہ سب کی کوششوں کا ہی تو نتیجہ ہے جو اتنی طاقت پہ پہنچا ہے. اسرائیل جیسا ملک جس کے دنیا تلوے چاٹتی ہے، کہہ دیا کہ آدھے گھنٹے میں تباہ کر دوں گا میں، اتنی میزائلیں ہیں میرے پاس تیرے اوپر سیٹ کی ہوئی، اور انہیں یقین ہے کہ ایسا ہی ہے، تبھی ڈرتا ہے وہ ان سے، جب چاہے ان پہ جو کر دیتے ہیں ان لوگ اس کی. اور یہ خالی زبان نہیں ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آدھے گھنٹے میں اسرائیل کو دنیا کے تختے سے مٹا دیں گے، حقیقت ہے، کیونکہ کوئی غلطی نہ کر بیٹھے. تو یہ کس لیے سب ایک ہوئے؟ جبھی تو جب دیکھا کہ ہمارے اوپر ہمارے ملک کی شان آن بان پہ بات آ گئی ہے، تو سارے اختلافات چھوڑ کے آپس میں متحد ہو گئے. تو ممکن ہے کہ بعض ایک جنگ بری چیز ہے، لیکن بعض اوقات کسی ملت کسی قوم کی صلاحیتوں کے اضافے کا سبب بنتی ہے، ان کے تفرقے اور اختلاف کو وحدت میں بدل دیتی ہے، اور ان کی پسماندگی جو پچھڑے ہوئے ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ پسماندگی ختم ہو جاتی ہے، پچھڑاپن، پھر وہ ترقی کرتے ہیں. ایک معروف مغربی یوروپین مورخ کہتا ہے، تاریخ نگار کہتا ہے کہ تاریخی طور پر دنیا کے کسی بھی نقطے میں کسی بھی حصے میں اگر کوئی روشن تمدن پایا جاتا ہے، کلچر پایا جاتا ہے، تو در حقیقت وہ اگر کسی بھی ملک میں کسی بھی دنیا کے کسی حصے میں بھی اگر روشن برائٹ تمدن پایا جاتا ہے، کلچر پایا جاتا ہے، تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ در حقیقت اس ملک اور اس ملت پر کوئی نہ کوئی بہت بڑی ظالمانہ طاقت حملہ آور ہوئی ہے، تبھی اتنا وہ ہے. کوئی بھی ملک میں جہاں پہ روشن تمدن اور کلچر پایا جا رہا ہے، سمجھ لو اس کے اوپر کسی ظالم نے پہلے ظلم کیا ہے، اس سے نجات پا کے انہوں نے ترقی کی ہے، یہ اس چیز کی علامت ہے. آپ دیکھ لو آج ایران نے اپنا کلچر اپنا تمدن اتنے اوپر لے گیا ہے، وہ کس لیے؟ کیونکہ اس پہ پہلے ظالموں نے حکومتیں کی، ظلم کی. تو یہ مغربی رائٹر کہتا ہے کہ تاریخی طور پر دنیا کے کسی بھی نقطے میں اگر کوئی روشن تمدن پایا جاتا ہے تو در حقیقت وہ کس چیز کی علامت ہے؟ اس قوم اور اس ملک پر کوئی نہ کوئی بہت بڑی ظالمانہ طاقت نے حملہ آور ہوتی ہے، کہ جس کے نتیجے میں وہ مملکت، وہ حکومت، وہ ملت اور اس کے سوئے ہوئے افراد بیدار ہو جاتے ہیں. ابھی ہمارے دیکھیے ہماری جیتی جاگتی مثال ہمارا ملک ہے، آپسی تنازع اور جھگڑے کی وجہ سے ہم یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ روٹی روٹی کو ہمیں محتاج کر دیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے دین کی مذہب کی چاشنی چٹا دی ہے ہمیں. تو بس سو گئے ہیں، ہماری قوم ملت سو گئی ہے، نہیں ہمارے ملک سو گیا ہے، اس ٹائم پبلک سو گئی ہے. وہ جاہل لوگ نیتا بن کے ہمارا استعمال کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ابھی یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ میرا پڑوسی رام ہے، اس نے مجھے آج تک کوئی نقصان نہیں پہنچا، یہ میرا پڑوسی رحیم ہے، اس نے میرا آج تک کوئی نقصان نہیں پہنچا. نیتا بھاشن میں کہہ رہا ہے یہ ہوگا، خطرہ ہے، اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. دیکھ تو لو بھائی زمینی میں کبھی ایسا ہوا ہے آپس میں؟ یہ کیوں ہو گیا ایسا؟ تو سو گئی ہے قوم.
لیکن اگر کہیں پہ روشن تمدن پایا جا رہا ہے اور ابھی یہاں پہ اگر یہ اٹھ جائیں بیدار ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ سب آپس میں مل کے ترقی کریں گے، ترقی کر کے ایک سے ایک آگے بڑھ کے پھر بہترین کلچر ہو جائے گا اور اپنے آپ کو ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ تیار کر لیتے ہیں، وہی قوم کا کلچر اور تمدن آگے ہوتا ہے۔ چلیے انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ زندگی کے جو تلخ اور کڑوے حادثات ہیں ان کے مقابلے میں تمام افراد اور ہر قوم ہر ملت کا عکس العمل ایک جیسا ہو۔ کبھی آپ سوچیں کہ بھائی جس پہ بھی مصیبت پڑتی ہے اس کی ہمت قوی اور مضبوط ہوتی ہے، وہ ترقی کرتا ہے، نہیں، ہر ایک کے ساتھ نہیں، وہ روشن ضمیر لوگوں کے ساتھ ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے ہم اتنے مر گئی ہے، ہماری یہاں کی قوم اتنی مر گئی ہے کہ مصیبت آنے کے بعد اس کا مقابلہ کرنے کے بجائے اور سو رہے ہیں پڑے ہوئے۔ تو یہ ہر ایک کے لیے ایسا نہیں ہے، صرف اسی وہ گروہ، بہت سے گروہ صرف اس لیے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کمزور اور ناتواں سمجھنے لگتے ہیں۔ ورنہ جو لوگ اپنے آپ کو مصیبتوں کے سامنے کمزور نہیں مانتے کہ ہم کمزور نہیں، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، تو پھر وہ ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ پھر موسلا دھار بارش بن جاتی ہے، پھر ترقی ہو جاتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ۔